أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ محترم احباب، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے آج ہمارا یہ 70واں اور آخری درس ہے۔ گزشتہ درس سے میں نے کچھ صفات کا تذکرہ شروع کیا تھا کہ جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی صفات لیبیا کے سکالر ڈاکٹر عقیل حسین عقیل نے ذکر کی ہیں۔ انہوں نے 14 صفات ذکر کی، جن میں سے 7 صفات کے حوالہ سے گزشتہ درس میں بات کر چکا ہوں۔ آج کے درس میں مزید 7 صفات کے متعلق انشاءاللہ بات ہوتی ہے۔ یہاں پر میں البتہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر عقیل حسین عقیل نے جو 14 صفات ذکر کی ہیں، میں اسی ترتیب کے ساتھ انہی صفات کا تذکرہ کر رہا ہوں، لیکن ان صفات کے حوالہ سے جو تفصیلات انہوں نے ذکر کی ہیں تو ان میں سے بعض چیزیں ان کی اور بعض چیزیں جو ہے وہ اپنے طرف سے جو ہے وہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ جو تفصیل ذکر کر رہا ہوں وہ ساری ان کی نہیں ہے، ان کے بعض نکات میں تھوڑا رائے کا اختلاف بھی ہے میرا ان کے ساتھ، لیکن بہرحال 8ویں صفت جو انہوں نے ذکر کی ہے وہ ذکر کی ہے مزوج، کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات مزوج ان کو جو ہے وہ قرآن حکیم بتلاتا ہے۔ مزوج کہ جس کی زوجیت بنائی گئی ہو، اس کے اپنی اختیار کے بغیر اس کو زوجیت کے اندر پرو دیا گیا ہو تو وہ مزوج ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کی بھی زوجیت حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بنائی گئی۔ سورہ نساء کی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت ان کی زوجیت کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اپنے رب سے کہ جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے ان کی زوجہ کو بھی پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، لیکن انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کے بھی جوڑے بنائے گئے ہیں، حتیٰ کہ سورہ ذاریات 51 نمبر سورت ہے، 26واں سپارہ، تو اس کی آیت نمبر 49، یہ آیت نمبر 49 جو ہے یہ 27ویں سپارے میں آ رہی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 49 سورہ ذاریات میں تو اللہ رب العزت یہاں تک فرماتے ہیں کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہر چیز کو ہی ہم نے 2 جوڑوں کی شکل میں بنایا، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔
تو یہاں پر تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ہی جوڑا ذکر کر دیا ہے۔ ہر چیز کا جوڑا کس انداز میں ہے، اس میں کچھ جوڑے تو ہمارے سامنے واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسانوں کے جوڑے مرد اور عورت کی شکل میں، جتنے جاندار جانور ہیں ان کے بھی نر اور مادہ کی شکل میں جوڑے ہمیں نظر آ جاتے ہیں، اور جدید تحقیقات یہ بھی ثابت کر رہی ہیں کہ درخت پودے وغیرہ جو ہیں ان کے اندر بھی نر اور مادہ پائے جاتے ہیں۔ تو کچھ جوڑے وہ تو بڑا واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ من کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے تو ہر چیز کو ہی جوڑے بنائے ہیں۔ تو ممکن ہے کچھ جوڑوں کی کیفیت اس انداز کی بھی ہو کہ مثلا دن اور رات یہ آپس میں جوڑا ہے، تاریکی اور روشنی یہ جوڑا ہو جائے، آسمان و زمین آپس میں جوڑا بن جائے، سورج اور چاند یہ آپس میں جوڑا بن جائے، موت اور حیات یہ آپس میں جوڑا بن جائے، خشکی اور تری، سمندر اور خشکی، تو اس قسم کے بھی جوڑے ممکن ہیں، خوشبختی اور بدبختی، جبر اور اختیار، طاقت اور کمزوری، تو یہ جوڑے بھی ممکن ہیں۔ اور باقی پوری کیفیت کی ہر چیز کا جوڑا کس طرح اللہ رب العزت نے بنایا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ زوجیت ایک بڑی اہم چیز ہے، اور معاشرت کی ابتدا، خاندان کی ابتدا، نئے رشتوں کی ابتدا وہ بھی اسی زوجیت سے متعلق ہوا کرتی ہے۔ جس وقت ایک میاں بیوی رشتہ ازدواج کے اندر پروئے جاتے ہیں تو اس سے پھر آگے نسل چلتی ہے، جب ان کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو اب رشتے آگے بڑھنے شروع ہو گئے کہ بیٹا بیٹی کا رشتہ ہو گیا، اور ان کے لیے ماں باپ کا رشتہ ہو گیا، پھر آگے اور رشتے بنتے رہتے ہیں۔ تو بنیاد یہی زوجیت ہوتی ہے، جس سے آگے کئی رشتے جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلتے جاتے ہیں، اور صرف رشتے پھیلتے ہی نہیں بلکہ ان رشتوں کے اندر جو پیار اور محبت اور ایک دوسرے کا احترام، یہ چیز بھی جو ہے اس کی بنیاد بھی یہ زوجیت والا رشتہ ہے۔ زوجیت کے رشتے کے ساتھ جس وقت اولاد جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو اس پہ اولاد کے لیے ہمارے دل میں پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ایک انس ہوتا ہے، اور وہ ہماری آنکھ کا تارا بنتے ہیں۔ دوسری طرف اولاد جو ہے نیک اولاد ہو تو والدین اس کے لیے معزز ہوتے ہیں، محترم ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے اس کی بنیاد وہی زوجیت والا تعلق ہے کہ جس کے ساتھ یہ سارا بن رہتا ہے، اور اللہ رب العزت اس رشتے کی اہمیت کو واضح فرماتے ہیں۔ سورہ روم 30ویں سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 21، اس کے اندر یہ 21واں سپارہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ تمہارے لیے خود تمہارے اپنے نفوس سے بیویاں بنائی یا جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ تو یہ محبت اور رحمت جو ہے وہ اس تعلق کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ میاں بیوی کو آپس میں جو ہے وہ اسی انداز میں رہنا چاہیے کہ آپس میں محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے شفقت کا مادہ ہونا چاہیے، رحمت کا مادہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو لفظ ہے زوجیت، اسی کی بنا پر خامد کو زوج کہا جاتا ہے اور بیوی کو زوجہ کہا جاتا ہے۔ زوج کا لفظ جو ہے یہ جوڑے کے معنی میں ہے، زوجہ بھی اسی کی مؤنث ہے۔
تو گویا کہ یہ لفظ جو ہے زوج یا زوجہ کا جو خامد یا بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ لفظ بھی ایک چیز کو واضح کرتا ہے کہ اگر خامد جو ہے وہ بیوی کو توجہ نہیں دے رہا، گویا کہ بیوی کو نظر انداز کر رہا ہے، اپنا جوڑا خراب کر رہا ہے، تو زوج کہلانے کا وہ پوری طرح مستحق نہیں ہے، کیونکہ زوج کا تو معنی ہی جوڑا ہے۔ تو جوڑا تو تبھی بنے گا کہ جب آپس میں ان کا پیار ہو، محبت ہو، تعلق ہو۔ اگر آپس میں قطع تعلقی کی ہوئی ہے تو پھر وہ جوڑا تو نہیں رہیں گے۔ اس طرح زوجہ کا معنی بھی جوڑا ہی ہے۔ تو یہ تو لفظ بھی جو ہے وہ واضح کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہے، یہ دونوں جو ہے وہ خاندان کے پہیے ہیں اور دونوں کا آپس میں بہترین تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو یہ ارشاد فرمایا کہ فَقُلْنَا يَا آدم إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ کہ اے آدم یہ شیطان جو ہے یہ آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی بیوی کا بھی دشمن ہے۔ تو گویا کہ جو خامد کا دشمن ہو تو بیوی کو بھی اس کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے، بیوی کو اس کے ساتھ دوستی کے تعلقات نہیں بنانے چاہیے۔ دوسری طرف جو بیوی کا دشمن ہو تو خامد کو اس کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے، آپس میں پیار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے دشمن کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا بنیادی رشتہ ہے اور اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو بھی مزوج بنایا ہے، ان کو جنت کے اندر ہی رشتہ زوجیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے پرو دیا۔ البتہ ان کی آگے جو نسل ہے وہ دنیا میں آ کے پھر آگے چلی ہے۔ ایک اور صفت جس کا ڈاکٹر عقیل حسین عقیل نے ذکر کیا وہ ہے مبتلا۔ مبتلا کا معنی کہ جس کی آزمائش کی گئی، جس کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ ہر انسان کی ہی آزمائش، وہ دنیا چونکہ ہے ہی دارالامتحان، تو ہر انسان کی آزمائش تو ہونی ہی ہونی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام تک پر بھی کئی تکلیفیں اور مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں اور یہ ایک آزمائش کا انداز ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف اور مصیبت نہ آئے بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ نعمتوں ہی نعمتیں ہوں تو وہ بھی تو ایک آزمائش ہوتی ہے کہ بندہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو آزمائش تو دونوں طرف ہوتی ہے، اللہ رب العزت دے کر بھی آزماتے ہیں اور اللہ رب العزت کمی کر کے بھی آزماتے ہیں، دونوں طرف آزمایا جاتا ہے۔ زیادہ دے کے آزماتے ہیں کہ بندہ حق ادا کرتا ہے کہ نہیں، شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، کمی کر کے بھی اللہ آزماتے ہیں کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات آپ کے لیے بھی بہت آزمائش بن گئی کہ شیطان نے آپ کو بہکا دیا، درخت کا پھل کھا لیا تو اب پریشانی ہو گئی، اب یہ ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اس آزمائش کو کس طرح نبھاتے ہیں۔ تو وہ اس طرح نبھایا کہ مسلسل اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کی قبولیت کا جو ہے وہ اظہار ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ تو آزمائش کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی توفیق عطا کر دی توبہ کی کہ وہ توبہ یقیناً جو ہے وہ ان کی قبول ہو گئی۔ ان کی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ایک صفت متکاثر بھی انہوں نے ذکر کی ہے، متکاثر کثرت والا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اولاد کے لحاظ سے بھی بڑی کثرت والے، یہ ساری نسل انسانی جو ہے یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اولاد ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ شروع میں نے تلاوت کی سورہ نساء کی پہلی آیت مبارکہ، تو اس میں بھی اللہ رب العزت خلق منہا زوجہا کے آگے فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ پھر یہ جو میاں بیوی تھے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، تو اللہ نے ان دونوں سے پھر بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دی۔ تو تکاثر جو ہے اولاد کے اندر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو عطا کیا گیا، بہت اولاد اللہ نے اس سے نوازا۔
سورہ آراف کی آیت نمبر 172 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، 9واں سپارہ ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 172۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب تیرے رب نے بنو آدم کو نکالا ان کی پشتوں سے، ان کی نسل کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو خود ان کی اپنی ذات پر گواہ کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور یہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، تو سب نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دی۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت اور ان کی نسل تو وہ بہت زیادہ بھی بنائی گئی، اور ان کو عہد الست جو ہے اس کے اوپر بھی قائم کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اولاد کی کثرت کے علاوہ سب سے پہلا جو ٹھکانہ دیا گیا تھا وہ جنت میں دیا گیا تھا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں رہو۔ اور پھر جنت کے اندر جو ٹھکانہ دیا گیا تو ساتھ یہ کہا گیا کہ کلا منہا رغدن حیث شئتما، جہاں سے بھی چاہتے ہو با فراغت کھا سکتے ہو۔ تو گویا کہ جنت کی ساری نعمتوں سے مستفید ہونے کا موقع دیا گیا، صرف ایک درخت سے جو ہے وہ منع کیا گیا، باقی مکمل جو ہے وہ مستفید ہونے کی اجازت دی گئی، موقع دیا گیا کہ جس نعمت سے بھی فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھاؤ۔ تو یہ بھی تو ایک بہت بڑی کثرت ہے، نعمتوں کی بہت بڑی کثرت جو ہے وہ ان کو سب جو ہے وہ جنت کے اندر عطا کی گئی۔ پھر جس وقت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات زمین پر بھیج دیے گئے تو زمین کے اوپر اس وقت اب انسانیت بہت زیادہ پھیل چکی ہے، اور بہت محدود ملکیتیں جو ہے وہ باقی رہ گئی۔ ہر ایک کی ملکیت جو ہے وہ بڑی بڑی محدود ہو گئی۔ اگر زمین کا کوئی ٹکڑا کسی کی ملکیت ہے تو چند مرلے ہے، یا زیادہ سے زیادہ چند کنال ہو جائے گی، تو چند مرلے چند کنال کی ملکیتیں رہ گئیں۔ لیکن سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات جب دنیا میں تشریف لائے تو پوری زمین کے اوپر اور کوئی ملکیت کا دعویٰ کرنے والا نہیں تھا۔ زمین کے اندر جتنی کوئی معدنیات ہیں، جو کچھ بھی نعمتیں ہیں، کوئی اور دعوے دار تھا ہی نہیں۔ سب کے اوپر انہی کا جو ہے وہ ہولڈ، سب کو جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے اکیلے انہی میاں بیوی کا اختیار۔ تو یہ بھی بہت زیادہ تکاثر تھا۔ تو متکاثر جو ہے یہ بھی ان کی صفت ذکر کی گئی ہے۔ تکاثر جو ہے یہ اچھا بھی ہوتا ہے، اگر تکاثر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملتی رہے تو پھر تکاثر اولاد میں ہے تو وہ بھی اچھا ہے، نعمتوں میں ہے وہ بھی اچھا ہے، مال میں ہے وہ بھی اچھا ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر تکاثر ہمیں غافل کر دے تو یہ تکاثر ہمارے لیے برا بھی ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے جو ہے وہ تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ تو انسان تکاثر میں اگر شکر ادا کرنے والا ہو تو پھر تو تکاثر بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر یہ تکاثر غفلت کا سبب بن جائے تو یہ نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات وہ تو ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی کے پاس جتنا بھی تکاثر ہو وہ اس کے لیے وہ بہتر ہی بہتر ہوتا ہے۔ نبی جو ہے وہ کبھی اللہ رب العزت کی بندگی وغیرہ سے غافل ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ ایک اور صفت انہوں نے ذکر کی مستغفر، استغفار کرنے والے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات درخت کا پھل تو چکھ لیا لیکن پھر مسلسل استغفار کی۔ اللہ رب العزت نے کلمات سکھلائے۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العزت نے وہ کلمات ذکر کیے ہیں کہ قالا، حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم سے اپنی جانوں پر ظلم ہو گیا ہے، یا اللہ اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو پھر تو ہم نقصان والے ہو جائیں گے۔ تو مسلسل جو ہے وہ استغفار کرتے رہے۔ اللہ اللہ۔
تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر جو ہے وہ بخشش کا اعلان بھی ہو گیا، بخشش جو ہے وہ ہو گئی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اللہ اللہ۔ ایک ہوتا ہے عفو، عفو کا مطلب ہے معاف کرنا، اور ایک ہے مغفرت، مغفرت کا معنی بخشنا۔ عفو جو ہوتا ہے نا، اس میں بعض اوقات کچھ سزا دینے کے بعد بھی عفو ہو جاتا ہے کہ کچھ تو سزا دی لیکن پھر معاف کر دیا، لیکن جو بخشش ہے نا تو اس کے اندر سزا کا کوئی تصور نہیں۔ بخشش یہ ہے کہ بندے نے اپنے گناہ کے اوپر جو ہے وہ بخشش مانگی ہے، مغفرت طلب کی ہے، اور اللہ رب العزت کا ایسا احسان ہو گیا کہ کوئی سزا وغیرہ نہیں، بلکہ اللہ نے ویسے ہی معاف فرما دیا، تو اس کو جو ہے وہ مغفرت کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اسی سے متعلق ایک اور صفت وہ تائب، کہ توبہ کرنے والے، یہ بھی اسی حوالہ سے کہ درخت کا جب پھل کھایا تو خوب توبہ کی۔ استغفار اور توبہ یہ دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہے، لیکن ان میں تھوڑا سا ایک باریک سا فرق ہے۔ استغفار جو ہے مغفرت طلب کرنا، اس میں صرف اتنا ہے کہ بندہ اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے بخش دے، اس میں گناہ کی معافی مانگ رہا ہے۔ توبہ کے اندر گناہ کی معافی طلب کرنا یہ چیز بھی ہوتی ہے، اور ساتھ یہ عزم بھی ہوتا ہے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور بندہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو یہ تائب ہونا ہوتا ہے کہ بندے نے توبہ کی ہے کہ گناہ کو چھوڑ کے خود نیکی کی طرف مائل بھی ہے۔ استغفار میں تو صرف بندہ بخشش طلب کر رہا ہے، لیکن تائب جو ہے تو اس کی کیفیت اور زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت سورہ ہود کی آیت نمبر 90 میں فرماتے ہیں کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اس سے توبہ بھی کرو۔ تو اس آیت مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے کہ مغفرت سے بھی آگے بڑھ کر ہے توبہ۔ مغفرت چھوٹی چیز ہے، توبہ اس سے آگے بڑی چیز ہے، کیونکہ مغفرت میں جو ہے وہ صرف بندے نے معافی طلب کرنی ہے، اور توبہ میں گناہ کو چھوڑ کر نیکی کی طرف مائل بھی ہونا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو بھی قبول فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 کے اندر کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ کلمات وہی ہیں جو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کہ سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ایک اور صفت یہ انہوں نے ذکر کی کہ فائز فی الجنت، کہ جنت کے اندر ٹھکانہ حاصل کرنے والے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جو سب سے پہلا ٹھکانہ دیا گیا تو وہ یہی تھا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا کہ اے آدم تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت کے اندر رہو۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو فائز فی الجنت ہونے کا جو اعزاز حاصل ہے، اس میں ایک تو یہ بھی اعزاز ہے کہ سب سے پہلا ٹھکانہ ان کو جنت میں دیا گیا۔ ایک اور اعزاز بھی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو فائز فی الجنت ہونے کے لحاظ سے ایک اور اعزاز بھی حاصل ہے۔ وہ اعزاز یہ ہے کہ پوری کائنات میں آپ سب سے پہلے انسان ہی نہیں بلکہ سب سے پہلے نبی اور رسول بھی ہیں۔ تو جو سب سے پہلا نبی اور رسول ہے اس کا جنتی ہونا تو 100% یقینی ہے نا۔ تو سب سے پہلی وہ شخصیت کہ جس کا جنتی ہونا 100% یقینی تھا تو وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہی تھے۔ جنت کے اندر جانا جو ہے سب سے پہلے وہ تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا ہے۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے آقا کے لیے ہی کھولا جانا ہے۔ جنت کے اندر داخلہ تو سب سے پہلے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، لیکن بہرحال
جو نسل انسانی میں سب سے پہلی وہ شخصیت ہے کہ جس کا جنت میں جانا یقینی بنا تو وہ فائز فی الجنت ہونا جس کا یقینی بنا تو وہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہی تھے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جو جنت کے اندر سب سے پہلے ٹھکانہ دیا گیا تو اس کے اندر گویا کہ یہ اشارہ بھی کر دیا گیا کہ انسان کو سمجھایا گیا کہ انسان تیرا اصل مقام جو ہے، اصل ٹھکانہ جو ہے وہ یہی ہے۔ دنیا کے اندر دارالامتحان میں تو نے جانا ہے، لیکن اس دارالامتحان میں کامیاب ہو کر اسی ٹھکانے کے لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوبارہ تم اس کے ٹھکانے کو حاصل کر سکو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے اپنے اس اصل مقام پر دوبارہ جو ہے وہ پہنچائے۔ ایک آخری صفت جس کا ڈاکٹر عقیل حسین عقیل نے ذکر کیا وہ ہے مسلن۔ مسلن کا معنی نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے۔ سورہ مریم ہے، 19ویں سورہ مبارکہ ہے، اس میں آیت نمبر 58-59 اس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، وہ لوگ کہ جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، آدم علیہ السلام کی نسل بھی، وممن حملنا مع نوح، اور وہ بھی کہ جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا، ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم کی اولاد میں سے بھی اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی، تو کئی انعام یافتہ ہیں۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور جن جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا تو یہ سارے انعام یافتہ ہیں۔ ان کا طرز کیا ہے کہ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جب ان کے اوپر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو یہ لوگ تو تھے جو اللہ کی آیتوں پر سجدے میں گر جانے والے، لیکن ان کے بعد کئی اور ناخلف آئے کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے بندگی کو ضائع کر دیا، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات، اور وہ شہوات کی پیروی کرنے لگ گئے۔ فسوف یلقون غیا، تو عنقریب جو ہے وہ اپنی اس گمراہی کی سزا کو جو ہے وہ پہنچیں گے۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور جو بھی انعام یافتہ ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، تو وہ تو مسلن ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی نمازی بنا دے۔ تو سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حوالہ سے الحمدللہ اپنی استطاعت کے مطابق 17 دروس کے اندر کافی ساری باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ اب تاریخ الانبیاء کے سلسلہ میں آگے سیدنا ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ہم انشاءاللہ تذکرہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔